یمامہ کا گورنر شمامہ جو یہودی تھا اپنا بھیس بدل کر مدینہ منورہ میں داخل ہو گیا۔ نیت اس کی کیا تھی؟ نیت اس کی یہ تھی کہ آج ہم نعوذ باللہ من ذالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تلوار سے قتل کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام کی جاسوسی کرنے آیا تھا، اور حضور علیہ السلام کی جاسوسی کر کے قتل کرنا چاہتا تھا، یہودی تھا نا۔ لیکن جو مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ پولیس تھی، اس نے یمامہ کے گورنر شمامہ کو گرفتار کر لیا۔ پوچھا، تحقیق کیا کہ تم مدینہ منورہ کی باؤنڈری میں کیسے حاضر ہوئے؟ آخر تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم مدینہ منورہ میں اپنے قدموں کو لے کر آئے؟ شمامہ کہنے لگا، مجھے پہچانتے ہو؟ وہ سمجھ رہا تھا میں نے اپنا بھیس بدل لیا ہے تو لوگ مجھے نہیں پہچان پائیں گے، لیکن مدینہ منورہ کی وہ پولیس جو نبی پاک علیہ السلام کی خفیہ پولیس تھی، اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو یمامہ کا گورنر ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد، تھوڑی سی سختی کرنے کے بعد، یمامہ کا گورنر اقبال جرم کرتا ہے کہ ہاں میں تمہارے نبی کو قتل کرنے آیا تھا، تمہاری جاسوسی کرنے آیا تھا۔ صحابہ کرام نے حضور پاک علیہ السلام کو اس بات کی جا کر اطلاع دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے میرے محبوب صحابہ، جاؤ، اور جانے کے بعد مسجد نبوی کا وہ جو ستون ہے، کیونکہ اس وقت میں مسجد نبوی میں کوئی سلیب وغیرہ نہیں پڑی تھی، کھجور کی چھالوں کی چھت پڑی ہوئی تھی، اور کھجور کے تنے موٹے موٹے، ان کے جو کہتے ہیں نام لیجئے اس کا، وہ اس پہ پوری چھت کا وہ بنا ہوا تھا سسٹم۔ لہٰذا حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ جا کے اس کو مسجد نبوی میں ستون سے باندھ دو، پیچھے کو ہاتھ کر دو اس طریقے سے، اور دونوں ہاتھوں کو پیچھے کر کے اس طرح ملا کے، اور دونوں کو قاعدے سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دو، لیکن پریشان نہ کرنا، نہ پریشان کرنا، نہ اسے تکلیف دینا، نہ اسے اذیت دینا، اور اس کو پانی کی ضرورت ہوگی تو پانی دے دینا، کھانے کی ضرورت ہوگی تو کھانا دے دینا۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شمامہ اپنا چہرہ موڑ لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر شمامہ اپنا چہرہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد کہنے لگے، کیف حالک یا شمامہ، کیا حال ہے شمامہ؟ تو شمامہ کہتا ہے بغیر دیکھے ہوئے نبی کو، کہتا ہے کہ ایک قیدی کی کیا حالت ہو سکتی ہے، ایک قیدی کی کیا حالت ہو سکتی ہے، قید بھی کروا دیا اور خیریت بھی معلوم کر رہے ہو، پوچھتے ہو کیا حال ہے، ایک قیدی کی کیا حالت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلے گئے اللہ کے پیغمبر۔ دوسرا روز ہوتا ہے تو دوسرے دن پھر حضور پاک علیہ السلام شمامہ کے قریب پہنچتے ہیں اور شمامہ سے کہتے ہیں، کیف حالک یا شمامہ۔ شمامہ اور نبی کے درمیان میں جو گفتگو ہوتی ہے، وہ گفتگو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں نقل فرمایا ہے۔ پھر اس نے یہی جواب دیا کہ ایک قیدی کی کیا حالت ہو سکتی ہے، قید بھی کر رکھا ہے اور خیریت بھی معلوم کرتے ہو۔ چلے گئے حضور پاک علیہ السلام۔ تیسرا دن ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پھر شمامہ کے قریب جاتے ہیں
اور شمامہ کے قریب جانے کے بعد اللہ کے پیغمبر شمامہ سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے شمامہ؟ شمامہ کہتا ہے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ پہلے دن آپ آتے ہیں خیریت معلوم کرتے ہیں شمامہ کی، دوسرے دن آپ آتے ہیں خیریت معلوم کرتے ہیں شمامہ کی، تیسرے دن پھر آپ آتے ہیں اور شمامہ کی خیریت معلوم کر رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا تم مدینے میں کیوں آئے تھے؟ کہنے لگا جاسوسی کرنے آیا تھا اور آپ کو قتل کرنے آیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا مجھے قتل کرنے آئے تھے، اب کیا کرنا چاہیے تمہارے ساتھ؟ کیا معاملہ کرنا چاہیے تمہارے ساتھ؟ کیا بیوہار کرنا چاہیے تمہارے ساتھ؟ تو شمامہ کہتا ہے آپ تو کریم آقا ہیں، آپ تو رحیم آقا ہیں، آپ تو کرپالو ہیں، آپ تو دیالو ہیں، اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کا احسان ہوگا، یہ آپ کا احسان ہوگا، اور اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو آپ پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں تمہیں ہلاک کرنے آیا تھا، قتل کرنے آیا تھا، تمہاری جاسوسی کرنے آیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے شمامہ میں تمہیں آزاد تو کر سکتا ہوں، میں تمہیں آزاد تو کر سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر میری ایک شرط مان لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ شمامہ نے کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ اللہ کا پیغمبر فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرط بتاتے ہیں کہ اے شمامہ میری یہ شرط ہے کہ تم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، اور جو چہرہ اپنا اس طرف گھمائے ہوئے ہو میری طرف اس چہرے کو موڑ لو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ شمامہ کہتا ہے سنو، شمامہ کہتا ہے سنو، میں تمہارے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، میں تمہارے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، میں تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتا، میں اردن کے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے ایران کے بادشاہ کے چہرے کو دیکھا ہے، اور میں نے عراق کے بادشاہ کے چہرے کو دیکھا ہے، اور میں نے ملک شام کے بادشاہ کے چہرے کو دیکھا ہے، میں نے روم کے بادشاہ کے چہرے کو دیکھا ہے، لیکن اتنا گندا چہرہ نعوذ باللہ من ذالک جتنا تیرا ہے اتنا کسی بادشاہ کا نہیں۔ اللہ کے پیغمبر دنگ رہ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دائنا ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار پر مچل رہا تھا۔ اللہ کے حکم کا انتظار، اللہ کے رسول کے حکم کا انتظار کر رہے تھے خطاب کا بیٹا کہ حکم ملے اور میں اپنی تلوار کو نیام سے نکالوں اور شمامہ کی گردن اس کے جسم سے جدا کر دوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اقدس حضرت عمر کے ہاتھ پر پڑی اور دیکھا کہ تلوار نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ تم تلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو، تم تلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو، جبکہ تمہیں معلوم نہیں اے عمر جب تمہاری تلوار نیام سے باہر نکلتی ہے تو آسمان کو پسینہ آ جاتا ہے، زمین تھرانے لگتی ہے، پہاڑ ہلنے لگتے ہیں۔ تلوار رکھو۔ پھر شمامہ کی طرف مخاطب ہو، کہنے لگے عمر جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ شمامہ ہے، یمامہ کا گورنر ہے، تکبر مغرور ہے، مغروریت ہے، اتنی جلدی کیسے اپنا قصور قبول کر لے گا، اتنی جلدی کیسے ڈاؤن ہو جائے گا؟ یہ مغروریت ہے اس کے اندر، یہ غرور ہے اس کے اندر، اس کا غرور کھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے ہو مت دیکھو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرنا چاہتے ہو مت کرو، ایک مرتبہ میرے شہر کے ارد گرد گھوم لو، مدینہ منورہ کا ایک مرتبہ راؤنڈ کر لو، میری بستی کو دیکھ لو،
شمامہ کہتا ہے نہیں نہیں بالکل نہیں، نہ تمہارے چہرے کو دیکھوں گا، نہ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھوں گا، نہ تمہاری بستی کو دیکھوں گا، نہ تمہاری بستی میں ٹہلوں گا، نہ تمہاری بستی کا راؤنڈ کروں گا، جو کچھ تمہیں کرنا ہے کر لو، قتل کرنا چاہو قتل کر دو، میری بوٹی بوٹی کرنا چاہو میری بوٹی بوٹی کر دو، میرے جسم کو ریزہ ریزہ کرنا چاہو مجھے ریزہ ریزہ کر دو، مجھے سولی پر چڑھانا چاہتے ہو مجھے سولی پر چڑھا دو، لیکن میں تمہاری کوئی شرط ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عمر یہاں آؤ، عمر یہاں آؤ، شمامہ کو کھولو۔ کھلوا دیا شمامہ کو، اور کھلوانے کے بعد اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ تم ان کی سیکورٹی کے طور پر جاؤ گے، تم ان کی سیکورٹی کے طور پر جاؤ گے، اور تم شمامہ کو مدینے سے باہر نکالو گے، مدینے سے یمامہ کی طرف ان کو رخصت کرو گے، اور جب تک ان کو خطرہ ہوگا تب تک تم ان کو نہیں چھوڑو گے، اور جب شمامہ یہ کہہ دے کہ اب میں خطرے سے باہر ہوں تب ان کو جانے دینا، اور سنو ان کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہ آوے، ان کو کچھ کہنا مت، انہیں کوئی تکلیف مت دینا، انہیں کوئی اذیت مت دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھوں کو کھولا اور پھر شمامہ کو لے کے مسجد نبوی کے باہر نکلے، اور اس کے بعد نکلنے کے بعد شمامہ نے سوچا کہ دیکھوں کوئی خطرہ تو نہیں ہے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا اللہ کے رسول کا چہرہ ہے، اللہ کے رسول کے چہرے پر اس کی نظر پڑ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شمامہ خطرہ نہ محسوس کرو، کوئی خطرہ نہیں، جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شمامہ جلدی جلدی اپنے قدموں کو بڑھا رہا تھا، اپنے قدموں کو جلدی بڑھا رہا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے قدم پیچھے کو ہٹ رہے ہیں۔ قدموں کو بڑھانے کے اعتبار سے پتہ چل رہا تھا یہ قدموں کو آگے بڑھا رہا ہے، لیکن میری نظریں یہ دیکھ رہی تھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو گندا چہرہ کہنے والا، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے سامنے کہہ رہا ہے، صحابہ برداشت کر رہے ہیں، اللہ کا پیغمبر برداشت کر رہے ہیں۔ آج ارباب حکومت کو دیکھو، آج حکومت کرنے والوں کو دیکھو، آج تھوڑا سا اقتدار مل گیا، آج تھوڑا سا عہدے پر فائز ہو گئے تو آج بدلہ لے رہے ہیں، بلڈوزر چلا رہے ہیں، مدارس گرا رہے ہیں، مساجد گرا رہے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں بدلنے کو کہہ رہے ہیں۔ تھوڑا سا اقتدار مل جانے کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر کو دیکھو، سارا حق ہے آپ پر، لیکن آپ کسی پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، آپ بدلہ لینے کو تیار نہیں، آپ معاف کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود دیکھا کہ اللہ کا پیغمبر قیدی کو چھوڑنے باہر تک آ رہا ہے مسجد نبوی کے، یہ تھا اخلاق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شمامہ کو لے کر چلتے رہے، یہاں تک کہ 2 میل کا سفر طے کر لیا۔ کیا میل کا؟ 2 میل کا سفر طے کر لیا۔ 2 میل کا مطلب کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں نا، ہمیں میتھ آتی ہے نا، ہم فزکس کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، ہم بایولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، ہم انگلش کے اسٹوڈنٹ ہیں نا، اور ہمیں یہ نہیں پتا 2 میل کتنے ہوتے، کیونکہ مسلمان ہیں نا، ہمیں میل نہیں معلوم۔ 1 میل میں 3 کلومیٹر ہوتے ہیں لگ بھگ، 1 میل میں 3 کلومیٹر، یعنی 3 کلومیٹر کا 1 میل بنتا ہے، تو پتہ یہ چلا 6 کلومیٹر لگ بھگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شمامہ کو نکال لے جاتے ہیں۔ ایک گاؤں پڑتا ہے، اس گاؤں میں کنواں نظر آتا ہے، شمامہ اس کنویں پر رکتا ہے اور ایک ڈول سے پانی بھرتا ہے اور نہاتا ہے، اور نہانے کے بعد وہاں سے چل دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کو تو یمامہ کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ یہ مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شمامہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے آخر؟ تم مدینے سے نکلے تھے یمامہ کی جانب جانے کے لیے، تم تو مدینے کی طرف پھر جا رہے ہو۔ اگر تمہارے دل و دماغ میں کوئی فطور اب بھی باقی ہے،
اگر تمہارے دل و دماغ میں اب بھی کوئی غلط حرکت چل رہی ہے تو عمر کی یہ تلوار ہوگی اور تمہاری گردن ہوگی. خطاب کا بیٹا آج تمہاری گردن کو تمہارے جسم سے جدا کر دے گا اور دنیا کی کوئی طاقت تمہارے جسم سے سر کو جدا کرنے میں خطاب کے بیٹے کو روک نہیں سکتا ہے. لیکن سنا نہیں اس نے. شمامہ نے ایک بھی عمر کی نہیں سنی. چلتا رہا بھاگتا رہا یہاں تک کہ پھر 6 کلومیٹر واپس مدینہ منورہ میں آ گیا اور آنے کے بعد مسجد نبوی کے گیٹ پر کھڑا ہوتا ہے جو کھجوروں کا بنا ہوا تھا, کھجوروں کا, وہاں پر اس طریقے سے کھڑا ہو جاتا ہے, اس طریقے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے مسجد نبوی کے اندر کہ اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ قاعدے سے چہرہ نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے, اسی لیے پہچان نہیں پا رہا تھا کہ اس میں نبی کون ہے, اس میں محمد کون ہے, لیکن ایک اندازہ لگایا یہ جو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں نبی. قریب پہنچا پیچھے سے اور کہنے لگا یا محمد. اللہ کے پیغمبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگے شمامہ اب کیا ہے کیا بات ہے. شمامہ کہتا ہے یا نبی اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ پوجی یوگی کوئی نہیں اللہ کے علاوہ, اور میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمدن, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے بندے ہیں, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ تھا میرے محترم دوست, میری مائیں, میری بہنیں جو میری بات کو سن رہی ہیں, یہ تھا حضور پاک علیہ السلام کا اخلاق. آج ہمیں تھوڑا سا اقتدار مل جائے, تھوڑا سا کیا کہتے ہیں حکومت کرنے کو مل جائے تو بدلے کی بھاونا آتی ہے, بدلے کی بھاونا آتی ہے. اور ہماری مائیں, ہماری بہنیں اس طرف بھی توجہ رکھیں کہ ہمیشہ یاد رکھو بدلے کی بھاونا نہیں ہونی چاہیے, بدلے کی بھاونا نہیں ہونی چاہیے, معاف کرنا چاہیے. مذہب اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا, مذہب اسلام کے پیغمبر آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جو ایمان لانے والے ہیں وہ کسی دباؤ میں نہیں لائے, وہ کسی کہتے ہیں نامیجے اس کا کوئی خوف کے ساتھ نہیں لائے, بلکہ ذوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, مودت کے ساتھ, الفت کے ساتھ, انسیت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں پر, دست مبارک پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھا ہے. آج کے زمانے میں, آج کے دور میں اگر کوئی کہتا ہے کہ مذہب اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے, نہیں, حضرت عمر تو تلوار نکال رہے تھے شمامہ کی گردن کو الگ کرنے کے لیے, لیکن نہیں, پیغمبر علیہ السلام نے روک دیا کہ عمر نہیں, یہ یمامہ کا گورنر ہے, نہیں, اس کی تلوار سے اس کی گردن کو جدا نہیں کیا جائے گا, اسے معاف کر دیا جائے گا.